نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 اور اس پر ہم آج تیسری نشست میں گفتگو کر رہے ہیں کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے۔ اس ضمن میں دو باتیں میں نے آپ کے سامنے پہلی نشست میں عرض کر دی تھی کہ عام طور پر نیکی کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، تو یا تو توجہ ظاہر کی طرف ہو جاتی ہے یا باطن کی طرف ہو جاتی ہے، اور ہر دفعہ میں کوئی نہ کوئی مثال نہیں دیتا ہوں تو اس حوالے سے چاہے وہ چیز بڑی نمایاں ہو کر سامنے آ جائے۔ ایک ہے انسان کا ظاہر، مثلا ایک فوجی ہے، وہ اس نے جوتے بھی بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، وردی بھی بڑی اچھی پالش پہنی ہوئی ہے، اور پریڈ بھی بہت اچھی کرتا ہے، ایکسرسائزوں میں ساری کی ہے، لیکن ملا ہوا ہے وہ انڈیا سے، تو اندر سے وہ ادھر ملا ہوا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں کسی کام کی نہیں۔ تو یہ ظاہر اور باطن، اس کو میں نے جیسے تحویل قبلہ یا نماز کے ظاہر باطن سے آپ کے سامنے نمایاں کیا۔ اور دوسری چیز تھی کہ عموماً لوگ نیکی کو اجزاء میں تقسیم کر دیتے ہیں، جبکہ نیکی کیا ہے؟ ایک آرگینک ہول ہے، ایک وحدت ہے، ایک اکائی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ نیکی کا ایمانیات سے کیا تعلق ہے، ایمان باللہ سے کیا تعلق ہے، ایمان بالآخرہ سے کیا تعلق ہے، اور ایمان بالرسالت سے کیا تعلق ہے۔ ان تینوں چیزوں کو احادیث کے ذریعے اور ایک مثال کے ذریعے ہم نے سمجھا تھا کہ ہر چیز کا پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے، جذبہ محرکہ ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ، انما الاعمال بالنیات والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جو بھی کام کرے انسان اللہ کی رضا کے لیے اس کا بدلہ آخرت میں چاہے اور سنت سے کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل کو دیکھے، ورنہ یہ نیکی کا جذبہ اندھا ہوتا ہے، یہی غلط سمت اختیار کر جاتا ہے۔ اس کے بعد بات آئی تھی، میں نے کوئی اس حوالے سے آپ کے سامنے اس کی جو گرامیٹیکل جو ویو تھا وہ رکھا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ یا لَيْسَ الْبِرَّ، اور یہی چند آیات رکوعوں کے بعد آ جاتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ یہ برّ اور برّوں میں کیا فرق ہو جائے گا، وہاں کس طرح یہ ایک اسم بن کر آیا ہے اور یہاں خبر بن کر آیا ہے۔ اسی طرح بر اور بر میں کیا فرق ہے، اور پھر اس کے بعد کہ یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں یہ مستقل ہیں یا یہ یعنی جس کو کہتے ہیں کہ حالات کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج سے تقریباً 150 برس پہلے تک تو دنیا میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ مستقل ہے، لیکن مارکس نے آ کر ان کو بدل دیا کہ نیکی حالات کے ساتھ بدل جاتی ہے، یہ ویلیوز اور قدریں معاش کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ اس کے برعکس قرآن ہمیں کہتا ہے نہیں، یہ مستقل ویلیوز ہے، سچ سچ رہتا ہے ہمیشہ، اور ہمیشہ انسان کو اندر سے یہ تقویت ملتی ہے کہ وہ سچ بولے۔ اب اس کے بعد نیکی اگر اس کی روح کسی کے اندر پیوست کر گئی تو نیکی جب مجسم ہوگی، نیکی جب اس کے جسم میں صلاحیت کرے گی تو اس پر کچھ پھل اور پھول لگیں گے، جن میں سے سب سے پہلا پھل تھا، میں نے کہا تھا انسانی ہمدردی۔ اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اگر کسی انسان کے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہے تو وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ اور اسی حوالے سے جو بات آئی تھی کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ،
مال کا خرچ کرنا اس کی محبت کے الرغم، محبت کے باوجود، ظاہر ہے مال کی محبت اللہ نے رکھی ہے اور انسان کے اندر بڑی شدید ہے، لیکن اللہ کی محبت میں خرچ کرنا، یا اللہ کی محبت بالا ہو گئی، بڑھ گئی، یا دوسری بات میں نے کہی تھی کہ اس محبت کے باوجود اس کو خرچ کر دینا۔ اور کس پر خرچ کرنا؟ ذوی القربہ، اپنے قرابت داروں پر۔ اس کا ایک پہلو تو میں نے بیان کیا تھا، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ کوئی ضروریات اور زکوٰۃ والی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، تو اپنے قرابت داروں کو بھی اونچا کرنا، وہ ضرورت مند ہے یا نہیں، لیکن ان کو بھی اتنی مدد کرنا، اپنے کاروبار میں شریک کرنا اور چیزوں میں شریک کرنا، یا ان کی اس انداز میں ہیلپ کرنا تاکہ وہ بھی آپ کے لیول کی طرف آ جائے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا نیچے کر لو تاکہ یہ جو ڈفرنس ہیں یہ نہ معلوم ہو زیادہ، اتنے بڑے ہوئے نہ، اپنا لیونگ سٹینڈرڈ اور سٹائل نیچے کر لو۔ آپ اگر اس کے بچوں کو نہیں اتنا اونچا پڑھا سکتے تو اپنے کو کم از کم اس سٹینڈرڈ سے نچلے کی طرف لانے کی کوشش کرو۔ تو یہ دو چیزیں ہوں گی۔ اچھا، اسی طرح اس کے بعد کہا والیتامہ، اور یتیموں پر۔ اب یتیموں کی ایک فضیلت اور ایک چیز تو وہ آپ کے سامنے رکھ دی تھی، اور اگر قرابت دار یتیم بھی ہوں تو فرمایا دوہرا اجر ہے، لیکن ایک جو دوسرا پہلو جو رہ گیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یتیم کے پالنے کی جو فضیلت آئی ہے، آج کی دنیا میں چونکہ یتیم خانے بن گئے ہیں تو آدمی کیا کرتا ہے، اس فضیلت کے پیش نظر یتیم خانے کو چندہ دے دیا، لاکھ دے دیے، 2 لاکھ دے دیے، 10 لاکھ دے دیے کہ یہاں یتیموں کا انتظام ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ایک اعتبار سے تو ظاہری شکل ہو گئی، لیکن جو یتیم کی پرورش ہے وہاں کون ہوگا؟ یتیم خانے میں کون ہینڈل کر رہا ہوں؟ ملازمین ہیں، تنخواہ دار ہیں، وہ یتیموں کا درد اس طرح سے نہیں رکھ سکتے، وہ خیال ان کا اس طرح سے نہیں رکھ سکتے، ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ یہاں اصل مقصد ہے کہ وہ یتیم اپنے گھروں میں رکھنا۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس طرح یتیم خانے نہیں تھے۔ اب جب وہ آپ گھر میں رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ احساس ہوگا، کبھی آپ اپنے بچے کو اگر 2 بول پیار سے بولیں گے تو کبھی اس سے بھی 1 بول لیں گے، کبھی اس کے سر پر بھی دست شفقت رکھ لیں گے۔ تو اب ہوگا کیا کہ اس کے اندر وہ احساسات جو ہے وہ پرورش پڑیں گے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ یتیم خانے میں سے جو بچے نکلیں گے تو ان کے اندر وہ حس نہیں ہوگی، احساسات نہیں ہوں گے، وہ جذبات نہیں ہوں گے، وہ معاشرے میں کوئی اچھا رول نہیں پلے کر سکیں گے۔ اچھا، یہ چیز ان چیزوں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کو ہاسٹل میں بھیج دیتے ہیں، وہاں رکھ دیتے ہیں، ایک خاص عمر کے بعد تو اور بات ہے، لیکن جو بچپن ہی سے ہاسٹل میں ڈال دیں گے، بالکل اپنے گھر میں دیکھ لیں کہ بڑا کلیئر ڈیفرنس آپ کو نظر آئے گا، وہ بچہ جو آپ نے ہاسٹل میں ڈال دیا ہے اور جو گھر پہ پڑھ رہا۔ اب وہ جو ہاسٹل میں ہے وہ بے حس ہوگا، اس کے اندر وہ ہمدردی کے اور دوسرے جذبات کبھی نہیں پھوٹیں گے۔ تو یہ ایک اصل جو شاید مطلوب ہے کہ یتیم کی پرورش کرنا، لیکن اپنی نگرانی میں کرنا۔ اچھا، تبھی تو فضیلت آئی نا، ورنہ کیا ہے، وہ یتیم خانے کو آپ نے پیسے دے دیے، بڑا اللہ اللہ خیر صلاح، باقی کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ آج اپنے گھر میں جب اپنے بچوں کو مینج کرنا مشکل ہو اور اس میں 2 یتیموں کو بھی ساتھ رکھ لینا، اور ہوتا پہلے ایسے ہی تھا، جب یتیم خانے نہیں تھے تو ہمارے آبا و اجداد کے زمانے میں بھی وہ ایسے ہی رکھتے تھے۔ کسی گاؤں میں، علاقے میں جو بچے یتیم رہ جاتے تھے، اور خاص کر وہ یتیم بچے جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ایک چلیں جن کا باپ نہیں ہے، ماں ہوتی ہے تو آپ وہ پیسے دے دیتے، وہ کفالت والا معاملہ ہو جاتا ہے، ماں مینج کر لیتی ہے۔ ہاں، باپ کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے سنبھالنا بچوں کو، لیکن جن کے دونوں نہیں ہوتے انہیں تو اصل میں وہ ہمدردی بھی چاہیے ہوتی ہے، وہ احساسات بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آئی تھی بات والمساکین، تو مسکین کے بارے میں نے بتایا تھا کہ کوئی ہٹا کٹا بھی آدمی ہے لیکن ول پاور ختم ہو گئی ہے تو اسے بھی دو۔ یہ اصل میں نفسیاتی کمزوری کا معاملہ ہے، جسمانی کمزوری کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ آدمی جو نفسیاتی طور پر کمزور ہے، مسکین وہ ہے، اس کی ول پاور ختم ہو گئی ہو،
یہ وہ باتیں جو ہم تفصیل سے پیچھے کر چکے، اب میں ذرا ان کے بعض پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو وہ جس کی قوت ارادی ول پاور ختم ہو گئی ہو اس کو بھی دے دیا۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں نا بڑا اٹا کٹا ہے، اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی قوت ارادی مزمحل ہو چکی ہو، اس کے مقابلے میں ایک پتلا سوکھا سا آدمی ہے، اس کی ول پاور اسٹرانگ ہے، تو ہو سکتا ہے ٹکرا جائے سب سے، اور ایک بڑا لئیم جسیم آدمی ہے تو آپ کہتے دیکھیں گے وہ بھی مار کھا کے آ جاتا ہے، کام نہیں کر پاتا، کیوں؟ اندر سے ٹوٹ چکا، اندر سے ختم ہو، نفسیاتی طور پر ختم ہو چکا۔ وابن السبیل، اور راہ چلتے مسافر، ہو سکتا ہے اگرچہ آج کے دور میں اے ٹی ایم اور یہ بینکنگ نظام اور اس کے ذریعے بڑی سہولتیں بھی حاصل ہو چکی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی مسافر جو ہے وہ پریشانی میں آ جائے، آپ کے روڈ پر گزرتے ہوئے ٹائر پنچر ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے، کوئی اور مسئلہ اس کے ساتھ ہو جائے، جیب کٹ جائے، تو بے شک اپنی جگہ وہ ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن اس کی مدد بھی لازم ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اس کی گاڑی آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی تو غلطی آپ ہی کی تھی، پورا محلہ اس پہ اوپر چڑھ دوڑے، چونکہ یہ تو محلے دار ہے نا، حمایت اس کی کرنی ہے، وہ تو مسافر ہے، اس کو کیا کہنا۔ تو ان چیزوں کو بھی دیکھا کریں کہ یہ عدل کے اور انصاف کے اور اس قرآنی حکم کے مطابق نہیں ہوگی۔ تو وابن السبیل، اس مسافر کا حق مانا گیا ہے اسلامی معاشرے پر، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ 3 دن تک تو اس سے پوچھو بھی نہ کہ کدھر جانا ہے، وہ مہمان ہے سب کا۔ اور یہ ہوتا تھا، اب جدید جب ہوٹلنگ اور یہ نظام نہیں تھے تو مسجدوں میں لوگ جاتے تھے، گاؤں میں جاتے تھے، لوگ خبرگیری کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں نہیں بلکہ پہلے آ گیا وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مانگنے والوں پر۔ اس میں بھی میں نے بتایا تھا ایک طرف مانگنے کی سخت مذمت کی گئی ہمارے دین میں کہ مانگو نہ، مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ تمہاری کوئی ضرورت ہے تو کس سے مانگو؟ ضرورت پوری کرنے والا وہ ہے، لہذا شدید مذمت کی گئی کہ مت مانگو۔ اس کے لیے بے شمار احادیث اور ترغیب اور تشریف آئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا کوڑا گر جاتا تھا سواری پر بیٹھے ہوئے تو کسی کو نہیں کہتے تھے کہ تو، بلکہ خود اتر کر وہ کوڑا اٹھاتے تھے۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے۔ پھر کہا یہ جو صدقات ہیں، خیرات ہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں کے میل کچیل ہے، بچو اس سے۔ اچھا، دوسری طرف اس کو بیلنس کیسے کیا کہ کوئی آدمی گھوڑے پر بھی چڑھ کر آئے، یعنی پراڈو پر بھی سوار ہو کے آئے، تم اسے یہ نہ کہنا نا تمہاری ضرورت ہے تو پہلے تو یہ اپنی گاڑی بیچو نا تو پھر میرے پاس آنا، نہیں، وہ پراڈو پر بھی آئے تو اس کی ضرورت پوری کر۔ تو اگر کسی نے اپنی عزت نفس کا دھیلا کر ہی دیا ہے، اپنا ہاتھ ہتھیلی پر رکھ ہی دیا، تو پوری کرو اس کی ضرورت۔ اور اسی انداز، اچھا اب یہاں تک ایک آ جاتا ہے پروفیشنل لوگوں کا معاملہ، تو اس میں تو ایک ہوتا ہے کہ آدمی جان چھڑاتا ہے، آپ نے صدقہ خیرات کیا دیا بلکہ اس کی محنت اسے دی، وہ چپک ہی گیا آپ کے ساتھ، آپ نے بھی 10-20 روپے نکال کے آتم تائی کی قبر پر لات ماری اور اسے دے دیے، تو وہ آپ صدقہ نہ سمجھیں، وہ سمجھیں کہ اس نے محنت وصول کی، آپ دینے والے کہاں تھے، تو وہ دے دے۔ اچھا اب ذرا وہ بھی 10-20 آپ نے دے دیے کہ ٹالیں، ٹھیک ہے اس نے کچھ سوال آگے کر ہی دیا ہے۔ اچھا وہ لوگ اس میں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ دینے سے جو ہے یہ پیشہ ور گداگری کو جو ہے وہ پروموشن ہوتی ہے اور گداگری بڑھتی ہے، ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، یہ نہیں دینا چاہیے، اور دیکھنے میں بھی واقعات آتے پیچھے، ہو سکتا ہے کوٹھیاں ہوں، کاریں ہوں، آدمی کو عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ کہا گیا کہ جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، سائل کو جھڑکو مت، اس سلسلے میں خوبصورتی سے انہیں ٹال دو، آپ نہیں دینا چاہتے ٹال دیں، خوبصورتی کے ساتھ ٹال دیں۔ اور اس میں ہمارے دین میں وہ خوبصورتی کیا ہے؟ معاف کرو، لیکن معاف کرو کہ ایک معنی ہے جو ہم لیتے ہیں اور ایک معنی ہے جو دین نے ہمیں سمجھایا ہے۔ معاف کرو کہ جو دین ہمیں معنی سمجھاتا وہ کیا ہے کہ آپ ایک امید رکھ کے میرے پاس آئے تھے، میں آپ کی اس امید کو نہیں پورا کر سکا، اس امید پر پورا نہیں اتر سکا، میں آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے ایک امید مجھ سے لگائی اور میں نے پوری نہیں کی۔ لیکن ہم جو کہتے ہیں نا بھائی معاف کرو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دفع ہو، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں کرنا۔
جب آپ یہ کہیں کہ معاف کرو تو اس اسپرٹ کے ساتھ کریں کہ بھائی معاف کرو، تم نے امید لگائی تھی مجھ سے، میں آپ کی ضرورت کو نہیں پورا کر سکتا، میں معذرت کرتا ہوں. تو یہ وہ معذرت جو ہے اس انداز میں آپ کی باڈی لینگویج سے بھی ادا ہوتی ہے. وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں. اچھا اس زمانے میں تو گردنیں چھڑانا کیا تھا؟ کسی کی گردن غلامی کے نیچے آئی ہوئی ہے تو آپ نے پیسے دیے، آزاد کروایا. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے، حضرت بلال بھی غلام تھے نا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا خرید کر، حضرت زنیرہ کو خرید کر جو ہے وہ آزاد کروایا. تو اس حوالے سے آج کی دنیا میں کیا ہے؟ آج کی دنیا میں گردنیں پھنس جاتی ہیں آدمی کی، کسی کی ضمانت دیتے ہوئے قرض کے اندر پھنس جاتی ہے، کسی کی بیٹی کے بوجھ تلے پھنس جاتی ہے، کسی اور پرابلم میں وہ آ جاتا ہے. تو کسی کی ایک بار اتنی مدد کر دینا کہ اس کی گردن اس بوجھ سے آزاد ہو جائے، یہ ہے گردنیں چھڑانا. یعنی وہ اگر کوئی قرض تھلے آ گیا ہے، بیٹی کے بوجھ تھلے آ گیا ہے، تو اگر تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے تو اتنا نہ کرو کہ وہ 10 آدمیوں کے سامنے یا سارے محلے میں ہاتھ پھیلائے اور بعض آرگنائزیشن کی طرح چندے مانگتے پھرو، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی بڑھ کر اس کی ضرورت کو پورا کر دو تاکہ اس کی عزت نفس کا دہلان ہو. یہ ہے گردن چھڑانا. تو اس کی گردن اس معاملے سے آزاد کر دیں. تو یہاں تک یہ بات آئی تھی کہ وہ آدمی جو نیک ہے، اور اسی میں وہ حدیث اور آیات بھی میں نے سنائی تھی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چوتھے پارے کا جو آغاز ہوتا ہے، لن تنالوا البر، تم نیک بننا چاہتے ہو، لن تنالوا البر، تمہیں نیکی کی ہوا نہیں لگ سکتی، نیکی کو چھو نہیں سکتے جب تک کہ وہ شے خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہے. یہ اذکار رفتہ چیزیں، یہ اترن بیکار چیزیں اللہ کی راہ میں دے کر تم سمجھو کہ نیک بن جاؤ گے؟ نہیں، محبوب اچھی چیز تو اس کو، اگر تم نیک بننا چاہتے ہو. تو یہ وہ شے تھی کہ جسے کہا گیا کہ، اور یہ آدمی کون کرتا ہے؟ جس کے دل کے اندر نرمی ہو. وَمَنْ يُورِمَ الرِّفْقَ، جو آدمی دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا، وہ حضور نے فرمایا خیر سے محروم کر دیا گیا. تو یہ دل کی نرمی جو ہے یہ انسان کو آمادہ کرتی ہے ابنائے نو کے اوپر خرچ کرنے کے لیے. یہاں تک تو ہم نے کسی قدر آپ کہہ لیں اس آیت کے اس حصے پر جو ہے وہ ایک نظر دوڑا لی تھی. اب آگے آئیں جہاں سے بالکل آگے اب نئی بات شروع ہوگی. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جس نے نماز ادا کی اور زکوٰۃ دی، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ دی. اب یہ دو باتیں، اب نیکی کی بحث میں ان کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں جب موضوع بدلتا ہے نا، یہ عنوان کا فرق ہوتا ہے. جب عنوان بدلے گا تو چیزوں کی ترتیب بدل جائے گی، چیزیں وہی ہیں. جب کوئی عبادات کا معاملہ آ جائے، کوئی مومن کی تعریف آ جائے تو وہ آ جائے گا کہ وہ نماز کا پابند ہے. لیکن اگر یہاں نیکی کی بحث چل رہی ہے تو نیکی میں نماز دوسرے نمبر پر آئے گی، مال کا خرچ کرنا پہلے نمبر پر آئے گا. اور یہاں نیکی کی بحث میں نماز اور زکوٰۃ کا تعلق کیا ہے اس چیز کے ساتھ؟ دیکھیے نیکی کی بحث میں ابھی تک ہم نے دو چیزیں پڑھی، ایک ایمان اور دوسرے مال کا خرچ کرنا. تو نماز کیا کرتی ہے؟ نماز اصلاً، ابھی میں نماز کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے کہ نہیں، جو اس وقت اس کا نیکی سے تعلق ہے وہ بیان کروں گا کہ نماز آپ کے جذبہ ایمان کو تازہ کرتی ہے اور زکوٰۃ آپ کے مال کے خرچ کرنے کے جذبے کو زندہ رکھتی ہے. کم از کم اتنا منیمم لیول یہ تو دو نا، تاکہ وہ جذبہ خرچ کرنے کا انسان کے اندر برقرار رہے. تو نیکی میں اگرچہ اس کے دوسرے پہلو بھی ہیں، لیکن یہاں نمایاں یہ پہلو کیا گیا. مثلا نماز ہے تو ایک نماز کا اقامت الصلاۃ کا معنی تو یہ بھی ہوئے نا کہ اس کے ذریعے سے بھی پتہ چلتا ہے نا. آخر جب آپ نماز اپنے محلے میں پڑھتے ہیں تو اگر کوئی آدمی نہیں آیا تو کیا ہوتا ہے؟ اگر اس اسپرٹ اور روح کے ساتھ ہو تو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ 3 دن بعد خبر آئی کہ گھر سے جو ہے وہ بدبو اٹھ رہی تھی اور پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا بندہ مر گیا.
تو محلے کے لوگ جب دن میں 5 بار اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا دکھ درد پتہ چلتا ہے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے. یہ اس کا، یہ نیکی کے ساتھ یہ پہلو بھی ہے. لیکن اصل پہلو کیا ہے؟ ایمان کو تازہ کرنا. کیوں؟ اس ایمان میں تینوں ہی چیزیں آ گئی. کون سی آ گئی؟ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھی تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایمان باللہ ہو رہا ہے. مالک یوم الدین، ایمان بالآخرہ ہو رہا ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اسوہ، یہ جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے کہ اس راستے پر، اس طریقے پر جو ہے وہ خرچ کر سکو. اور اسی انداز میں زکوٰۃ کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مال کا خرچ کرنا ہے یہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا اور جو بھی محروم لوگ ہیں ان کے حقوق بھی ہیں. زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں. زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے. اور اگر آپ اس درجے میں سمجھیں تو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں. کیوں نہیں دی؟ کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں ہوا، یہ نوبت ہی نہیں آئی کہ یہ جذبہ اس قدر بڑھ جائے کہ وہ خود آ کے پوچھے یسألونک ماذا ينفقون، یہ آ کر آپ سے پوچھتے کہ اور کتنا خرچ کریں، اور کتنا خرچ کریں. اور نوبت وہاں تک آ جائے قل العف، جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو اللہ کی راہ میں. لیکن منیمم لیول، قانونی لیول یہاں تک ہے زکوٰۃ کا. اور دین یہ چاہتا ہے کہ وہاں تک چلا جائے جہاں تک سارا ہی ہو جائے. لیکن لیگل لیول وہاں بھی برقرار رکھا کہ 1/3 یہ اللہ کی راہ میں دو. جس کا جذبہ بڑھی جائے تو 1/3 تک تو دے اور زکوٰۃ ادا کرے. تو یہ دونوں چیزیں جذبات کو زندہ رکھیں تاکہ ان ایمان کو بھی اور مال کے خرچ کرنے کو بھی. گویا پہلے جو ہم نے اس آیت کا حصہ پڑھا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، ٹھیک ہے، اور وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ زکوٰۃ کے علاوہ تھا. آگے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، جب کہ وہ باہم آپس میں معاہدے کر لیں، عہد کر لیں، عہدوں کو پورا کرنے والے جب بھی وہ عہد کر لیں، عہد کی پاسداری کرتے ہیں. اچھا، یہ جو وعدے کی پاسداری ہے اس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وعدے کا پابند نہیں ہے، بلکہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس آدمی میں امانت کا وصف نہیں ہے کوئی ایمان نہیں ہے اس کا. اور جو آدمی وعدے کو پورا نہیں کرتا، اس کے اوپر پاسداری نہیں کرتا، اس کو نہیں، اس کا کیا دین ہے؟ وہ دیندار بنا پھرتا ہوگا لیکن اگر وعدے کی پابندی نہیں ہے تو کوئی دین نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کی بات تو ایسے ہے جیسے ہاتھ پکڑا دیا اس نے. ایسے معاملہ ہے مومن کا کہ اس نے بات کر لی تو اب آپ بے غم ہو جائیں کہ یہ بات گویا پکی ہو گئی، وہ آپ کے ہاتھ آ گیا. اس نے اگر ہاں کر لیا، اس نے آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا، اس نے ہاتھ، جیسے ہاتھ کسی نے ایک دوسرے کو پکڑا دیا تو کیا ہو گیا؟ آپ سمجھتے کہ اب یہ کہیں نہیں جا سکتا، تو گویا اس نے وعدہ کر لیا ہے تو اب یہ کہیں نہیں جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، انسانی ساری زندگی جو ہے، اس کے سارے جتنے معاملات ہیں یہ وعدوں پر استوار ہے. کچھ وعدے لکھنے میں آتے ہیں اور کچھ وعدے لکھنے میں نہیں آتے، لیکن انسانی ساری زندگی کا دار و مدار وعدوں پر استوار ہے. آپ نے کہیں نوکری کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ وہ وعدہ یا معاہدہ ہی ہے نا. آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ میں اتنے گھنٹے کام کروں گا اور آپ اتنے پیسے دیں گے. وہ اتنے پیسے دینے کا پابند ہے اور آپ اتنے گھنٹے کام کرنے کے پابند ہیں. اور کسی کے دکھانے کی ضرورت نہیں. اگر یہ ایمان اور یہ چیز معاشرے کے اندر رائج ہو
تو نہ کسی ورکر کو اور نہ کسی مزدور کو دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ پابند ہے اللہ کے نزدیک کہ وہ اپنا کام کرے، ڈیوٹی کرے جو اس کے سپرد کی گئی ہے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی نہ پوچھ رہا ہو، اور اگلا پابند ہے اس کی مزدوری دینے کا۔ کہ دونوں ہی چیزیں ہمارے معاشرے میں کمزور ہو چکی ہیں۔ پھر اس سے اوپر جائیے تو والدین اور اولاد ہیں، تو یہ کوئی لکھا ہوا معاہدہ تو نہیں ہوتا، کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی والدین سے تو نہیں لکھواتا کہ مجھے آپ دودھ پلائیں گے، میری جو ہے پڑھائی پر خرچہ کریں گے، مجھے کھلائیں پلائیں گے، لیکن والدین اسے پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور نہ پھر اس سے سائن کرواتے ہیں لکھواتے پڑھاتے ہوئے کہ میں بوڑھا ہو گیا تو تم میری خدمت کرو گے، خیال رکھو گے۔ ان ریٹن معاہدے، کوئی آپ کے پڑوس میں آ کر آباد ہو گیا تو پڑوسی کے حقوق ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آپ ساتھ والا پلاٹ لیتے ہیں تو اس سے پہلے لکھواتے ہیں، جو وہ آپ سے لکھواتا ہے کہ آپ نے میرا یہ خیال رکھنا ہے اور میں نے آپ کا یہ خیال رکھنا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ وعدے ہیں۔ اس طرح عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، یہ سارے معاملات جو حق حقوق ہیں وہ اسی طرح چلتے ہیں۔ اب اسی کو دیکھ لیں، وہ جب درمیان میں نے آیت چھوڑ دی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک معاہدہ کس سے ہے؟ اللہ سے، کہ میں تیری بندگی کروں گا، تیرے احکامات کی پابندی کروں گا۔ تو جو انسان اپنی زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے وعدوں کو، ان کو نہیں دیکھتا، ان کو نہیں پورا کرتا، وہ اللہ سے اتنا بڑا معاہدہ کیا کرے گا؟ اس کو کیسے پورا کرے گا؟ وہ جو وعدہ الست ہم کر کے آئے تھے وہ کیسے پورا کریں گے؟ اسی طرح شوہر اور بیوی کے درمیان نکاح کیا ہے؟ آج کی دنیا میں تو کیا کہا جاتا ہے؟ سوشل کنٹریکٹ۔ اچھا یہ بھی تو ابھی لکھنا شروع ہوا ہے نا، پرانے جتنے لوگ ہیں ان کا کوئی ریٹن میں تو نہیں ہوتا تھا، قبول و ایجاب ہوا اور بس ٹھیک ہے، گواہی ہو گئی، مقرر ہو گیا۔ تو پھر یہ بےایمانیاں تو نہیں ہوتی تھی کہ لکھا کیا تھا، اتنا مہر تھا، اتنا نہیں تھا، یا وہاں تو نہیں لکھا ہوتا تھا اتنا نان نفقہ دوں گا اور خرچہ دوں گا اور یہ والا یہ معاملات ہوں گے۔ اس وقت ایک آدمی اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا تھا کہ اب یہ جو میرے نکاح میں آئی ہے خاتون، اس کے ضروریات کا خیال میں رکھوں گا، اور یہ میں نے طے کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ اتنا مہر اس کا ادا کروں گا۔ کہیں ریٹرن میں نہیں ہوتا تھا۔ یہ پھر گڑبڑ ہونی شروع ہوئی تو پھر آ کر اس کا فارم بنا ہے نا، غالباً جہاں تک یہ پرانے لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایوب خان کے دور میں شاید فارم بنا ہے، اس سے پہلے شاید لکھنے پڑھنے میں نہیں آتا تھا۔ تو یہ تو حال ہی کی بات ہے جو لکھنے پڑھنے میں آیا ہے اور ہوا ہے اس طرح، اور اس میں پھر شکوں کا اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور کچھ نکل رہی ہے، کچھ بڑھ رہی ہے، چل ہی رہا ہے معاملہ۔ تو اگر انسانی زندگی کو دیکھیں تو اس کا دار و مدار وعدوں پر ہے، اور ایک وعدہ آپ کا اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے۔ جب کوئی شخص اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جو آپ کا حکم ہوگا مانوں گا۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ اقبال کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے لا الہ کہا تو اس سے جتنی ذمہ داریاں میرے اوپر عائد ہو گئی، میں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ لا الہ کہنے کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ میرے اوپر ذمہ داریاں آ گئی، میں پابند ہو گیا کہ مجھے یہ سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے، میری اپنی مرضی ختم ہو گئی۔ تو اگر یہ رائج ہو معاشرے کے اندر تو اس معاشرے کے کسی بڑے کو، کسی صدر کو یہ کہنے کی جرت نہ ہونا کہ معاہدہ کوئی حدیث تو نہیں ہوتا، اتنی لا علمی ہو جائے معاشرے کے اندر، جبکہ پوری زندگی وعدوں پر استوار ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوں کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین ہے ہی نہیں، بے دینہ آدمی ہے جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ تو یہ انسانی زندگی کے اندر یہ وعدے، یہ عہد، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے
کہ اگر انسان ان کو پورا کرے گا، دوسرا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جیسے آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں. شخص کیا بھول گیا، معلوم نہیں 3 گھنٹوں بعد آیا یا 3 دن بعد آیا یا 3 پہر بعد آیا، 3 کے الفاظ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے. تو اس نے کہا معذرت کی، میں بھول گیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں تو اپنے وعدے کا پابند تھا. تم کہہ گئے تھے آپ یہاں کھڑے رہے، میں نے وعدہ کر لیا تھا جب تک تم آتے میں کھڑا رہوں گا، تو میں تو کھڑا تھا. تو یہ ہے وعدوں کی اہمیت. اب آگے چلیے جی. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اور اب نیکی ذرا بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس آسانی سے ذرا اوپر کی طرف. وہ خیر اعلیٰ کیا ہے، ہائیسٹ گڈ، ہائیسٹ ورچو. ہمارے دین میں سب سے اونچی نیکی کیا ہے، ہائیسٹ ورچو کیا ہے، وہ سمم بونم کیا ہے. اب اس طرح مقام کو ہم جا رہے ہیں. نیکی کا آغاز کیا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا، ایمان. اور اس کا ہائیسٹ لیول کیا ہے، والصابرین. یہاں پھر وہ صابرین حالت جری میں آیا، حالت آپ کہہ لیں کہ جری میں آیا ہے، یعنی اس سے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. والصابرین فی البأساء، اور صبر کرنے والے تنگی میں، تکلیف میں. اور خاص کر اس کو گنا جاتا ہے تنگی تکلیف کس میں، فقر و فاقہ میں. کہ اگر فقر و فاقہ آ جائے، تکلیف آ جائے، اس میں صبر کرنے. وَالضَّرَّاءِ، اور یہ بھی تنگی تکلیف ہے، لیکن وَالضَّرَّاءِ کہتے ہیں جسمانی تکلیف کو. عام نارمل ترجمہ کر رہا ہوں میں ابھی، پھر اس پر آگے بڑھتے ہیں. کہ ایک ہے والباسائے والضراء، تنگی تکلیف، فقر و فاقہ، حالات بن گئے ایسے، کاروبار گر گیا، کچھ ہو گیا ایک. اور دوسرا کیا ہے، جسمانی تکلیف آ گئی، بخار ہو گیا، بیماری ہو گئی، کرونا ہو گیا، یا زخم لگ گیا، چوٹ لگ گئی، یہ بھی ہے. وحین الباس، اور خاص کر جنگ میں صبر کرنا. اب ذرا جوڑیں تو یہ فقر و فاقہ کب آتا ہے، ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں. 3 سال شیب ابی طالب میں، کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے. ادھر ادھر جو جوتے پڑے تھے ان کے چمڑے، درختوں کی چھالیں اور پتے، ان کا سوپ پیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، آپ کے سارے خاندان نے، ان مشرکوں نے بھی جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا. برادری تھی نا، قبیلہ تھا، تو ان کو بھی کیوں پینا پڑا؟ سارے قبیلے کو اس لیے پینا پڑا کہ قبیلے نے ساتھ دیا تھا، برادری نے پشت پناہی کی تھی. اس کے نتیجے میں سوشل بائیکاٹ ہوا ہے کہ ان کے ساتھ نہ کوئی لین دین کریں گے، نہ کوئی تعلق رکھیں گے، نہ کسی خوشی غمی میں جائیں گے. 3 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گزارے ہیں. دیکھ لینا افغانستان میں آج کے حالات کو ذرا منطبق کر لینا، وہ بھی ایک طرح سے اسی شیب میں چلے گئے. آج کی ذرا جنگ کی نوعیت دیکھیں. تم ہمیں نکال بھی دو گے، ہم ساری دنیا سے تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے. آج کوئی باہر سے بیٹا اپنے باپ کو وہاں پیسے بھیجنا چاہتا ہے تو نہیں بھیج سکتا. صرف کیا کیا، سرور ہی لیک ڈاؤن کیا ہے نا اسٹیٹ بینک کا. اس کا ساتھ جو سب بینک کے سارے ختم ہو گئے، کوئی آدمی لین دین ہی نہیں کر سکتا. آج کی دنیا میں ٹرانزیکشن تو ہوتی ہے بینکنگ کے تھرو، اور نظام ایسا بنایا ہے کہ ڈالر کے تھرو آپ کہیں سے ڈالر بھیجیں، ڈالر سیدھا نیو یارک جائے گا، وہاں سے ہو گیا آئے گا. تو جیتے ہوئے کس مصیبت میں پھنس گئے. آج کے حالات اور آج کی جو عمرانی فکر اور عصر حاضر کے تقاضے اگر ان کو آپ سامنے نہیں رکھتے تو انہوں نے ان کو بھگا دیا، لیکن اس سے بڑی مصیبت میں اس وقت پھنس گئے.
تو یہ مراحل بھی آتے ہیں، ایسے ہی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شیبہ بن ابی طالب میں آئے 3 برس۔ اچھا پھر اس کے بعد غزوہ خندق میں یہی نہیں ہوا، بھوک آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہاں تک کہ صحابہ نے شکایت کی کہ یہ دیکھیے ہم نے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے، تو حضور نے کپڑا اٹھایا تو 2 بندھے ہوئے تھے۔ یہ فقر و فاقہ ہوا۔ غزوہ تبوک میں ایک ایک کھجور 3 4 آدمیوں کا راشن ہے 24 گھنٹے کا۔ منہ خشک ہو گیا تو ذرا گلوکوز ذرا پھیر لو منہ میں، دوسرے کو دے دو۔ تو یہ فقر و فاقہ کائے کو آ رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں نا کیوں آ رہا تھا؟ اس حق کی خاطر آ رہا تھا جس نظریے کو لے کر آپ چلے ہیں۔ شیبہ ابی طالب میں کیوں سب نے بند کر دیا؟ اسی طرح جسمانی جو تکالیف آئی ہے، طائف میں نہیں آئی پاؤں کے اوپر، مکہ میں نہیں آئی۔ عقبہ ابن ابی معیط نے کس طرح گلے میں جو ہے وہ چادر ڈالی ہے اور اس کو بل دیے ہیں تو آپ کی آنکھیں ابل گئی۔ اور خباب ابن ارت پر اور حضرت بلال پر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیا کیا مصیبتیں آئیں۔ خود حضرت ابوبکر صدیق کو مارا ہے کس قدر کہ مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ جسمانی تکالیف بھی اسی طرح آئی اور اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور یہاں خاص کر کہا ہین الباس، یہ ساری چیزیں جنگ کے نتیجے میں بھی آ سکتی ہیں، جنگ کے نتیجے میں بھی قحط پڑ سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا افغانستان جس سے گزر رہا ہے، جسمانی تکالیف بھی آ سکتی ہیں۔ بلکہ یہ کرونا شروع بھی یہ بھی ساری کیا ہے، ایک طرح کی جنگ ہی ہے۔ تو یہ جنگ کس کے لیے ہوگی؟ آپ سمجھیں کہ نیک آدمی جو جنگ کرتے ہیں، میں ذرا تیزی سے آگے بڑھتا ہوں، یہ نہ ہو کہ پھر نیکی کے لیے ایک اور درس دینا پڑ جائے۔ ایک ہے بت مت کے بھکشو، بس اللہ اللہ کیا اور نہ کیا اور پابندوں میں نہیں، یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جن کی جنگ کس کی کے لیے ہوگی؟ اللہ کی خاطر، کسی ملک کی حوث گری کے لیے نہیں ہوگی، کسی مال و دولت کو لوٹنے کے لیے نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر جنگ کرنے والے ہیں اور اس میں پھر صبر کرنے والے ہیں۔ اس جنگ میں ہر طرح کا نقصان ہو سکتا ہے، گھر تباہ ہو سکتے ہیں، بچے اس میں جا سکتے ہیں، آپ کی کھیتیاں اجڑ سکتی ہیں۔ یہ جو دین کی راہ میں کام ہے یہ کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ دین میں ہم جیت گئے تو آپ کو جو ہے وہ گلیاں بھی پکی کرا دیں گے، آپ کی لائنیں بھی، اور یہاں آپ کو گیس کی پائپ لائن بھی لگوا دیں گے۔ نہیں، جو پہلے سے لگی ہے وہ بھی اکھڑ سکتی ہے، یہ پریشانیاں مزید آ سکتی ہیں۔ وہ تو آپ گیس کی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بجلی بھی چلی جائے۔ ان مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور یہ کس کے لیے گزرنا پڑے گا؟ اللہ کے لیے۔ اگر آپ کا نظریہ صحیح ہے، آپ کی سمت صحیح ہے، اور اس پر کیا ہے؟ والصابرین، اور صبر کرنے والے۔ اب آئیے جس بحث کو کلوز کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اچھا، ہم سچا کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم جو آدمی سچ بولے اسے کہتے ہیں اے آدمی کہڑا ہے، بڑا سچا ہے جی۔ اچھا، قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ جس کا یہ کردار ہے وہ سچا ہے، خالی سچ بولنا ہی نہیں ہے، جس کا یہ کریکٹر ہے وہ سچا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ ایمان بھی رکھتا ہے، اپنے مال کو لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وعدے بھی پورے کرتا ہے، اور اللہ کی خاطر اسے تنگی اور تکلیف آئے، فقر و فاقہ آئے،
زخم آئے اس پر بھی صبر کرتا ہے. یہ ہے نیکی کی معراج کہ اللہ کی خاطر جنگ اور اس کے اوپر اس کے نقصانات پر صبر کرنا. یہ خیر اعلیٰ ہے, یہ نیکی کی چوٹی ہے. اولئک الذین صدقوا, یہ لوگ ہیں سچے جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم سچے ہیں. اب قرآن حکیم میں دیکھتا ہوں ایک سورہ احزاب کے اندر یہ بات آئی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, کہ من المؤمنین ان اہل ایمان میں سے رجال, وہ آدمی سچے ہیں جنہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دکھایا, اس پر پورے اترے. ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی قربانی دے چکے, اور ایسے بھی ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ, جو اس انتظار میں کہ کب ہماری باری آتی ہے اور ہم بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں. یہ سچے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس سے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوئے, ایک ذرہ برابر کمزوری نہیں آئی ان کے اندر. اللہ کی خاطر انہوں نے سب کچھ لگا دیا. یہ کردار, یہ ہے سچا. اور سورہ حجرات میں کیا آیا؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. کون سے؟ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, ثم لم یرتابوا, پھر اس میں شک کی آمیزش نہیں کی, کسی قسم کے شک میں نہیں پڑے, اور جہاد کیا اپنے مالوں سے, اپنی جانوں سے. کس میں؟ فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں, جن کا کردار یہ ہے. یہ میں سچ بولنا ہی نہیں بلکہ یہ کردار ہوگا تو قرآن کہتا ہے کہ آپ سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ تقوی کا تصور کیا آتا ہے ذہن میں. اگر ہم دیکھیں تو ایک خاص, جب آدمی کہتا ہے نا فلاں آدمی بڑا متقی ہے, تو ایک خاص اولا ذہن میں آتا ہے کہ اس کی داڑھی بڑی لمبی ہوگی, سفید چوگا پہنا ہوگا, اور اسی طرح کا کوئی سر پہ اوپر کوئی پگڑ ہوگا, اس طرح کا. یہ بڑا متقی آدمی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا اسی میں ہم بھی تصورات کرتے ہیں. یہ آدمی بڑا متقی ہے جی, کبھی مسجد سے نکلا ہی نہیں. اچھا فلاں حضرت میں نے دیکھا اتنے متقی ہیں, ساری زندگی شادی ہی نہیں کی. کہ پتہ نہیں ہم نے تقویٰ کو کوئی خاص مسئلہ بنا لیا ہے کہ اگر وہ سب کچھ نہ ہو تو یہ بڑا متقی ہوتا ہے آدمی. کنویں میں رٹک کے 10 سال تک عبادت کی. انہوں نے ایک دو بندوں کا اور بھی مجھے ایک نے بتایا, انہوں نے ساری زندگی سورج نہیں دیکھا. تو یہ متقی ہے. اس کے برعکس قرآن ہمارے سامنے کیا رکھتا ہے کہ یہ جس کا کردار یہ ہے وہ متقی ہے, وہ پرہیزگار ہے جس کا کردار یہ ہو. ڈاکٹر ہونا اور بات ہے, محدث ہونا اور بات ہے, مفسر ہونا اور بات ہے, عالم ہونا اور درس دینا اور بات ہے. سچا اور متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ کردار ہو. ایک آدمی ہو سکتا ہے بہت اچھی کتابیں اسے, وہ کیا کہتے ہیں, اس فلاں آدمی نے 1000 کتاب لکھ دی ہے جی, 100 کتاب لکھ دی. عام طور پر دیندار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے شیسے دینا, لوگوں کو چندے دینا اللہ کی راہ میں, یہ دوسروں کا کام ہے, ہمارا کام تھوڑا ہی, ہم نے تو اپیل کرنی ہے نا. یہ جس کی خاص تیل شیل خوب لگا ہوا داڑھی میں, اس سے بڑا متقی تو ہے کوئی نہیں. تو قرآن اس کے برعکس ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ وہ آدمی جس کا ایمان ہو اور اس کے اندر انسانی ہمدردی ہو. تو بہت بڑی ہستی ہو سکتی ہے, لیکن اگر انسانی ہمدردی نہیں ہے تو
نیک نہیں ہو سکتا، متقی نہیں ہو سکتا، جو وعدوں کو پورا نہ کرے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لی، بس ٹھیک ہے نا، وعدوں کی پابندی کو ضروری ہے۔ اور اللہ کی خاطر جان دینا اور اس میں نقصان ہونا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور آگے کیا کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ سارے نقصانات ہوتے رہیں، پھلوں کے ہوں، اولاد کے ہوں، جانوں کے ہوں، تو جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے بھی ہیں اور متقی اور پرہیزگار بھی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آج جو ہے نیکی کی اس بحث کو ایک اختتام تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اگلا اس سے درس جو ہے وہ یا تو ہم یہ شروع کر سکتے ہیں کہ حضرت لقمان کی وصایا کیا تھی، وہ بھی ایک نیک آدمی تھے، تو ذرا میں اسی بات کو ذرا دوسرے رخ سے بیان کر دیتا ہوں کہ وہ بھی نیک آدمی ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کیا وصیتیں کی، اور اتنی اچھی وصیتیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب میں عبدالآباد کے لیے جگہ دی۔ کوئی شے تھی نا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک آدمی کی وصیتوں کو جگہ دی، تو میرا خیال ہے وصیتیں وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن عبداللہ ہنس رہا ہے، 3-4 درس ہوں گے اس میں۔